آج کی ویڈیو میں بات کروں گا بھارت کے حوالے سے۔ بھارت ہمیشہ ہی زہر اگلتا رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ 2025 کی جنگ ہارنے کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ سابق بھارتی آرمی افسر کا زہر اگلتا بیان ایک ایسے وقت میں جب جنوبی ایشیا امن کی سانسیں لے رہا ہے۔ بھارتی نفرت کی آگ ایک بار پھر دہک اٹھی ہے۔ لائیو ٹی وی پر بھارت کے سابق آرمی افسر نے وہ کچھ کہہ دیا جو بھارت کی خفیہ پالیسیوں کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر گیا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ بھارت کو پاکستان کے اندر ایسے عناصر کی مدد کرنی چاہیے جو پاک فوج کے خلاف ہیں۔ یعنی یہ کوئی سیاسی تجزیہ نہیں، یہ کھلم کھلا اعلان ہے پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار کا، غداری کو ہوا دینے کا اور پاکستان کے دفاعی اداروں کو اندر سے کمزور کرنے کی ایک منظم سازش کا۔ سوچنے والی بات یہ ہے، کیا یہ بیان تنہا ایک شخص کا ہے یا یہ اس اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہے جو برسوں سے پاکستان میں دہشت گردی کی آگ لگا رہی ہے؟ را کے نیٹ ورک، ٹی ٹی پی کی پشت پناہی اور بلوچ علیحدگی پسندوں کی مالی معاونت، سب کچھ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ لیکن اب دشمن نے ماسک اتار دیا ہے، اب زبان سے زہر برسایا جا رہا ہے اور اب وقت ہے کہ پاکستان ایک نئی حکمت عملی اپنائے، کیونکہ دشمن خاموشی سے وار نہیں کر رہا، اب وہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح عراق میں اعلان جنگ ہوا مسلمانوں کے خلاف، بالکل اسی طرح جس طرح لیبیا میں اعلان جنگ ہوا مسلمانوں کے خلاف، اب پاکستان میں بھی خانہ جنگی کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علیحدگی پسند گروپوں کو مالی معاونت کر رہا ہے بھارت اور پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں پاکستان آرمی خوف کی علامت ہے۔ پاکستان آرمی ایک طاقتور آرمی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ دوسری خبر بھی بڑی زبردست ہے جو بھارت کے دل میں ایک خوف پیدا کرتی ہے۔ بیجنگ میں وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس اور پاکستان کی فضائی نقل و حرکت۔ بیجنگ میں ایک میز پر 5 طاقتور ممالک کے وزرائے خارجہ بیٹھے ہیں: پاکستان، چین، روس، ایران اور بھارت۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت کے سابق آرمی چیف کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب یہ 5 ممالک کے وزرائے خارجہ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ بھارت کا وزیر خارجہ بھی وہاں پہ بیٹھا تھا۔ یہ صرف رسمی ملاقات نہیں، یہ دنیا کی بدلتی سمت کی علامت ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بظاہر تو علاقائی امن اور ترقی کی بات ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ میز کے نیچے بہت کچھ طے ہو رہا ہے۔ اور ایسے میں پاکستان کی فضاؤں میں غیر معمولی حرکت دیکھی گئی۔ حکومت نے نوٹم جاری کیا، یعنی مخصوص فضائی حدود بند کی وجہ سامنے آ گئی۔ مخصوص فضائی حدود بند کر دی گئی۔ پاک فضائیہ کی بڑے پیمانے پر ایئر کامبیٹ ایکسرسائز، کیا یہ صرف مشقیں ہیں یا ان 5 ممالک کے درمیان کوئی خفیہ دفاعی معاہدہ وجود میں آ رہا ہے؟ 5 ممالک میں سے بھارت کو باہر آپ نکال دیں، بھارت کے ساتھ کوئی خفیہ دفاعی معاہدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو مشقیں ہو رہی ہیں یہ بھارت کے خلاف، بھارت کو دکھانے کے لیے ہو رہی ہیں۔ کیا پاکستان، چین اور روس مل کر ایک نیا ایئر ڈیفنس الائنس بنا رہے ہیں؟ کیونکہ روس نے بھی اس حقیقت کو محسوس کیا ہے کہ پاکستان کا جو فضائی نظام ہے بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے اور فضاؤں کی حکمرانی جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے۔ روس بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان اس سے کچھ طیارے خریدے جس طرح بھارت خریدنا چاہ رہا ہے، اور پاکستانی آرمی اسے ٹیسٹ کرے تاکہ ان کا اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ کتنے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اور سوچنے والی بات ہے کہ کیا ایران بھی اس اتحاد کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ یہ سب صرف تصورات نہیں، زمینی حقائق اشارہ دے رہے ہیں کہ اب ایک نیا عالمی بلاک جنم لے رہا ہے، اور شاید بھارت اس وجہ سے اب پاکستان کے خلاف بوکھلاہٹ میں کھلے بیانات دینے لگا ہے۔ یعنی کہ بھارت کو یہ خوف ہے کہ ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ روس، اس کا جو پرانا اتحادی ہے، وہ اب پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ اب پاکستان کے ساتھ ایک نئے بلاک میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران، پاکستان اور ترکی، یہ ایک مضبوط بلاک آپ مستقبل میں دیکھیں گے۔ ایک اور بڑی خبر ہے، اسرائیل کے حملے بند، امریکہ کی نئی پالیسی۔ ایک طرف اسرائیل برسوں سے شام پر بمباری کرتا آ رہا ہے، دوسری طرف امریکہ اس کو خاموشی سے سہولت دیتا رہا ہے، لیکن اب منظر نامہ اچانک بدل گیا۔ کیوں بدل گیا؟ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ یا شام کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بدل رہے ہیں؟ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ چکا ہوا ہے، کافی عرصہ ہو گیا،
اور شام اور اسرائیل کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ شامی حکومت کی طرف سے کچھ بیانات بھی ایسے آتے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اسرائیلی حکام سے کہا شام میں اسد حکومت کی افواج پر حملے بند کرو، اور حیران کن طور پر اسرائیل نے مان لیا اور وعدہ کیا کہ منگل کی شام تک بمباری بند ہو جائے گی، یعنی کہ شام میں ابھی بھی بشار الاسد کی جو فوجی ہیں وہ موجود ہیں، وہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ جو اسرائیل ہے نا وہ بشار الاسد کے فوجیوں پر حملہ کرتی ہے، نئی حکومت کے فوجیوں پر حملہ نہیں کرتا۔ آخر یہ اچانک تبدیلی کیوں؟ کیا ایران کے میزائل جواب نے اسرائیل کو لرزا دیا، یا روس نے پردے کے پیچھے امریکہ کو سخت پیغام دیا، یا پھر شام میں کوئی نیا خطرہ جنم لے رہا ہے جو اسرائیل کے لیے بہت بڑا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی عام پیغام نہیں، یہ ایک جیو پولیٹیکل یو ٹرن ہے۔ امریکہ جو ہمیشہ اسرائیل کا محافظ تھا اب اس کو روک رہا ہے، اور اسرائیل جو کبھی کسی کی نہ سنتا تھا اب خاموش ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ایران کے بڑے حملے ہیں؟ کیا ایران نے اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے؟ کیا شام میں روس، ایران اور چین کی شراکت نے ایک نیا خطرہ پیدا کر دیا ہے، یا اسرائیل اب کسی اور بڑے طوفان کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے؟ خاموشی اکثر طوفان سے پہلے آتی ہے، اور اب وہ لمحہ قریب ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ میں لاتا ہوں وہ جو سب چھپاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔